مظهر العجائب تجد عونا لك في النوائب كل هم وغم سيء جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر ماشاءاللہ پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں آنے کا مولا کی طرف سے اذن ہوا ہم حاضر ہوئے کیونکہ میں کبھی نہیں کہتا دعا کرو اللہ کرے یہ مجلس قبول ہو نہ میرا اپنا عقیدہ ہے میری اپنی طبیعت ہے اگر زمانے کا امام قبول نہ کرتا تو مجلس نہ ہوتی کیا کہنے نعرہ تکبیر بسم اللہ آپ کی کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان غوی شکی الرجیم بسم اللہ الغفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسقلین شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور ظاہر آل محمد قائم آل محمد باطن آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امام نعرہ حیدری تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس منبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث جو مانے اس کا وارث جو نہ بھی مانے سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث لاچاروں کا وارث بے قصوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث لا الہ الا اللہ کا وارث محمد رسول اللہ کا وارث علی ولی اللہ کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ فارد وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان دینا عند اللہ الاسلام. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. چار مصروں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. واجب الاحترام چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. اگر سید ہیں تو پھر بیٹا ہے. دعا کرنے آئے ہیں ڈھیروں آپ کے لیے اور آپ کے علاقے والوں کے لیے. پروردگار آپ کے پورے علاقے پر اپنی برکت خاص کے عرفان کا نزول فرمائے. آپ سب وہ حاصل کرو جو آپ کا حق ہے. دعا ہے کہ پروردگار آپ کی زندگیوں میں آپ کی دل کی آنکھیں کھول دے. دعا ہو تو پھر ایسی ہو. یہ بھی کوئی دعا ہے 4 بھینسیں ہیں تو 10 مل جائیں. یہ بھی کوئی دعا ہے 4 قلعے ہیں تو 10 مل جائیں. 1 گاڑی ہے تو 2 ہو جائے. 2 مرلے کا گھر ہے تو 4 مرلے کا گھر ہو جائے. یہ بھی کوئی دعا ہے نہ. آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے 4 آنکھیں دی ہیں. سردار فرماتے ہیں شہنشاہ معظم سلطان مکرم مالک منم فرماتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے 4 آنکھیں دی ہیں. 2 آنکھیں وہ جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے. 2 آنکھیں وہ ہیں جن سے وہ باطن دیکھتا ہے لیکن وہ رہتی بند ہے. مولا کبھی کھلتی بھی ہے. فرمایا ہاں کھلتی ہے. مولا کب؟ فرمایا جب وہ چاہتا ہے. مولا اس نے ساری آنکھیں کیوں نہیں کھول دی؟ 2 آنکھیں کھلی 2 بند رکھی. 2 کیوں نہیں کھولی؟ اور وہ کیوں نہیں کھولتا؟ اور وہ کب کھولتا ہے؟ فرمایا کھولنے کے لیے ہی ہیں آنکھیں مگر ہیں بند. کھولتا اللہ ہی ہے. عرض کیا کب کھلتی ہیں؟ فرماتے ہیں جب بندہ چاہتا ہے. مہربانی دیہات کا ماحول ہے. رات کا ٹائم ہے. اگر صبح کی پرواہ چھوڑ دو کہ صبح کیا ہوگا متوجہ مطرف رہنا. عرفان کے موتے جولیوں میں سمیٹ لینا. کہا کب کھلتی ہیں؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے. کھولتا وہ ہے. مولا بندہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ ہم سے محبت نہیں ہماری محبت کو حاصل کرتا ہے. ہم سے محبت کرنے والے بہت ہیں. جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کم ہیں. اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں پھر وہ اپنی آنکھیں رب سے کہہ کے کھلوانے کی کوشش کرتا ہے. جب آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر یہاں بھی ہم نظر آتے ہیں قبر میں بھی ہم. مہربانی یار سلام ہے. مہربانی یار کیا بات ہے کیا مزاج ہے. بے بات چھوڑ دیجیے. یہ آنکھیں کھولتا وہ ہے مگر جب بندہ چاہتا ہے. جب بندہ چاہتا ہے تو پھر وہ بھی کھول دیتا ہے. مگر بندہ چاہتا کون سا ہے؟ ہر بندہ تھوڑا چاہتا ہے. کون چاہتا ہے؟ جن کے دل میں یہ بیٹھ جائے. پورے جسم میں ایک جگہ ہے دل جو ان کے بیٹھنے کے قابل ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا جاؤں دماغ میں جو چیز بیٹھے وہ نکل بھی سکتی ہے. یہ معاشرے کا عام رواجوں میں سے واجب الاحترام رواج ہے بھائی. فیاض نام ہے نا آپ کا؟ جی بسم اللہ. کیا بات ہے آپ پہ ویسے ہی فیض ہے ماشاءاللہ. آپ کے علاقے کی شان ہے قدر کیا کریں. اور مجھے بتا رہے تھے کہ کرم ہوا کہ وہاں سے یہاں آیا. ایک بات میں اور عرض کرتا جاؤں. ابھی آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے اس حال ثواب کے لیے ان کی بخشش کے لیے فاتحہ پڑھیں. کچھ لوگوں کے حوالے سے فرما رہے تھے بھائی فیاض حسن بخاری کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر ان باتوں پہ آپ کی توجہ مبذول نہ کریں.
بخشش کربلا والوں نے بہت سستی کر دی. بہت شکریہ. سلام ہے. کمال ہے. کیا بات ہے. مہربانی. اتنی سستی کر دی, اتنی سستی کر دی, اتنی سستی کر دی, دی ہوئی چیز نہ دی. یہ کوئی تھوڑی سستی نہیں. میں نے کربلا والوں سے پوچھا جنت کی ضمانت سردار دے رہے تھے کیوں نہیں لی؟ بخشش کنفرم ہوتی نا. کہتے ہیں ہم نے اللہ سے اپنی دل کی آنکھیں کھلوا دی تھی. بہت شکریہ. کیا بات ہے. مہربانی ملک صاحب, آپ کے خوبصورت مسکراہٹ کو سلام. ہم نے اللہ سے کہہ کر دل کی آنکھیں کھلوا دی تھی. جب دل کی آنکھیں کھل گئی پھر ہمیں سامنے بخشش, جنت, میوے, مرغ مسلم, حور و غلمان نظر نہ آیا. پھر جہاں دیکھا حسین ہی حسین نظر. بہت شکریہ. سلام ہے. مہربانی ہے. کیا بات ہے. کمال ملا ہے. مہربانی ہے. بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے. سلام ہے. میں آپ کی کیا بات ہے. ماشاءاللہ. آپ کی کیا بات ہے. مہربانی جناب. میں بہت شکریہ. کہا جب ہم نے اللہ سے کہہ کر دل کی آنکھیں کھلوا لی پھر ہم طلب سے بے نیاز ہو گئے, کیونکہ ہمارے اندر بھی حسین, باہر بھی حسین. میں نے کہا جنت لے لیتے نا. کہتے جگہ ہی نہیں تھی. کاش میں سمجھا پایا ہوں. میں بہت شکریہ. کہا جگہ ہی نہیں تھی. پورے جسم میں ایک جگہ تھی. دل میں بیٹھا تھا حسین. کوئی جگہ ہوتی تو ہم کربلا والوں نے جنت نام مانگ کر آنے والی نسلوں کو بتا دیا حسین سے عشق کرنا تو پھر جنت نہ مانگنا. کہا کیوں؟ کہا جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ حسین سے مانگتا ہے. سلام ہے بھائی. کیا بات ہے. یہاں کمال ہے بھائی. آپ کی کیا بات ہے. مہربانی فیاض بھائی. یہ بڑا ضروری تھا. نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ نہیں دعا کرنی جو ان کی بخش فاتحہ پڑھائیں 100 بسم اللہ. ان کے حق میں دعائیں تاجیل امام زمانہ جو ان کی زندگی میں قضا ہو چکی ہو وہ پڑھوائیں. اچھی بات ہے. بلکہ لازمی جب فاتحہ پڑھائیں نا اپنے جانے والوں کے لیے سب کو کہا کرو ایک دفعہ ان کے حصے کی دعائیں امام زمانہ ضرور پڑھیں. ممبر پہ کھڑا ہوں, ریت کو اندازہ نہیں. وہ لقمہ اگر کمال حلال کی منزل پہ لے جانا ہے پھر جس کا کھاؤ اس کا داؤ. بہت شکریہ. سلام ہے. مہربانی جناب. یا تو مہربانی جناب. مہربانی. حق بنتا ہے لنگر سامنے ہو پہلے سردار کی دعا ضرور پڑھوایا کریں. جی بیٹا بیٹھ جائیں میرے بچے. مجھے پانی کی ضرورت نہیں. تشریف بھائی وسیم میں پانی نہیں پیوں تب تو بکاس پہ توجہ بچے گا. باتیں ہیں تمہیدی دو چل. میں دیکھ رہا ہوں مزاج کیسا ہے اس حساب سے میں گفتگو کروں. آئندہ بخشش کی دعا نہیں کرا. یہ تو اتنے کریم ہیں, اتنے کریم ہیں, اتنے کریم ہیں. فرمایا مچھر کا پر کتنا بڑا ہوتا ہے. اتنا سا ہوتا ہے. اتنے سے بھی اتنا سا عام تو دیکھ نہیں سکتی سوائے مائکروسکوپ کے. جی ایسے ہے نا. فرمایا جس بندے کے دل کے اندر ہماری مچھر کے پر کے برابر بھی محبت ہوگی ہم کہتے ہیں وہ جہنم نہیں جائے گا. آپ کی کیا بات ہے. یہ کائنات کی سچی زبانوں نے فرمایا. سچی زبان وہ نہیں ہوتی بھائی جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے. سچی زبان وہ ہوتی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. انہوں نے فرما دیا تو اس کا مطلب یہ حق ہے. متوجہ ہو گئے. ہاں جتنا ہو سکے دعا جب ہو اپنے جانے والے دنیا سے جانے والے یاد آئے پڑھو فاتحہ, پڑھو دعا امام زمان کے حق میں, اور ساتھ یہ دعا کرو کہ مالک ان کے درجات بلند فرمائے. درجات سمجھو کیسے ہیں. یہ بھائی کے گھر کی سیڑھی ہے. پہلی سیڑھی, پھر اگلی سیڑھی, پھر اگلی سیڑھی, پھر اوپر والی. جب درجات بلند ہوئے یعنی سیڑھی ٹاپ پہ آئی تو ہم چھت پہ آ گئے. اور نہیں فرمایا. یہ بے عین ہی سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ, دوسرا سٹیپ, تیسرا سٹیپ, کراس کرتے کرتے بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. جب آپ ایک دفعہ کہیں گے
درجات بلند ہوں، مالک ہیں، مانگی ہوئی دعا کہاں رد ہوتی ہے؟ وہ ایک سٹیپ اور بڑھا دیا جائے گا، پھر کسی دن یاد آگے پھر کہیں گے، حالانکہ یاد کرنا چاہیے، اپنے جانے والوں کو ضرور یاد کرنا چاہیے، مگر محرم اور سفر میں نہیں۔ اچھی لگے تو 100 بسم اللہ، نہ اچھی لگے تو پھر آپ کی مرضی ہے، محرم میں نہیں، ایام اعزاء میں اپنے نہیں کرنا ضروری آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ مجلس کراتے ہو، تم کو جن کو اپنے کہتے ہو وہ حسین کے نوکر بن کے مجلس میں آتے ہیں۔ ہاں ہاں، مہربانی جناب، وہ ارواح خاص طور پہ آتی ہیں، کیوں؟ اپنی مطلب کی چیز کو ہر کوئی آ جاتا ہے۔ صبح تجربہ کر دیکھنا، گلی میں تھوڑی سی چینی ڈالنا، چونچوں کو بلانا نہ، خدا جائے گا۔ جیسے ایک محب دنیا میں حسین کی مجلس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آگے جا کے بھی رہ سکتا؟ درجات کی بلندی، پہلا دوسرا درجے بلند ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے، انشاءاللہ درجات کی آخری بلندی پر پہنچ جائیں گے۔ کربلا والوں نے سکھائی ہے درجات کی آخری بلندی۔ پوچھا درجات کی بلندی کیا ہے؟ عرض کی آپ کی بخشش کے لیے دعا کریں، کہا نہیں، ہمیں تمہاری بخشش کی دعا کی ضرورت نہیں۔ عرض کیا کہ آپ کے لیے قرآن پڑھیں، کہا نہیں، یہ بھی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہا ہم پہلے ہی درجات کی بلندی پہ ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا سردار نے کربلا کی سرزمین پر ہمیں بہت ساری چیزیں دینے کی کوشش کی، جس میں رضا، جس میں بیعت، جس میں جنت، جس میں کرم، مگر ہم نے کچھ بھی نہ لیا، صرف قرب مانگا۔ ہمارے سے پوچھتے ہو تو درجات کی بلندی کا نام ہے قرب امام زمانہ۔ مشکل جملہ کہہ گیا جی، 2-4 تقریریں ہو گئی، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی آہستہ آہستہ۔ میں بہت اہم بات کر گیا آپ کی خدمت میں، کوئی بات نہیں، میں پھر ساتھ رکھتا ہوں آپ کو۔ عاشقوں مجھ سے کچھ مانگو، مبشر شاہ جی ٹھوکر سے تشریف لائیں، کچھ مانگو عاشقوں۔ کہا کہ جب آپ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیا مانگے؟ میں دینے پہ تلا ہوں، علی کل شیء قدیر کا مظہر ہوں، کچھ مانگو۔ کہا اگر آپ دینے پہ تلے ہیں تو بس ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ وہ عرض کرنا چاہ رہے تھے حسین جب جہاں جہاں آپ ہوں ہمیں اپنے ساتھ رکھنا، دور نہ کرنا۔ درجات کی بلندی کا معیار آگے کریم ابن کریم تھے، دینے پہ تلے تھے، فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں جہاں میں وہاں تم، جہاں میں وہاں تم۔ آج 61 ہجری کے بعد 1442-43 ہجری میں ہم کربلا والوں کو ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ ہے ہمیں فیاض بھائی کہاں ڈھونڈیں ہم ان کو؟ یہ کہاں موجود ہے؟ کہیں کتابوں میں، کتب میں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کربلا والوں کی درجات کی بلندی دیکھنی ہے نا، نماز پڑھتے ہوئے سجدے گاہ کو غور سے دیکھنا۔ بھائی کیا بات ہے بھائی، سلام ہے، کیا بات ہے جناب، مہربانی واجب الچرا صاحب و زمان۔ کربلا کی مٹی کو غور سے دیکھنا۔ دیکھو اکثر تم رکھتے ہو ثواب کی نیت سے، لیکن غور کیا کرو، سارے علماء متفق ہیں عام مٹی سے کربلا کی مٹی پہ سجدہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے قبولیت جلدی ہو جاتی ہے۔ مجمع ناراض نہ ہو تو ایک جملہ عرض کرتا جاؤں جی بھائی جی، کربلا کی مٹی پہ فیاض بھائی قبولیت شرط ہے، جلدی ہوتی ہے۔ کیا طلسم ہے کربلا کی مٹی میں؟ کیا یہ وہی کربلا کی مٹی ہے جو اصل مٹی ہے؟ کہا نہیں، اس کو نسبت ہے، اس کو نسبت ہے۔ نسبت میں بھی کمال ہے کہ وہ اصلی والا کام کرتی ہے۔ میں نے ابھی تک مہربانی بھائی فیاض، ابھی میں آپ کی کیا بات ہے؟ نسبت میں بھی کمال ہے کہ اصل والا کام کرتی ہے۔ اب غور کیا کرو، کربلا کی مٹی، اس میں بھی بڑے اثرات چھپے ہیں بھائی، سب بڑے اثرات چھپے ہیں۔ اگر میں ان اثرات میں گفتگو کرنے لگے بات دور چلے گی، 2-3 بات میں عرض کرتا جاتا ہوں۔ کربلا کی مٹی جب سامنے ہو، یقین جانیے جو کربلا ہو آیا ہے اس کے
سامنے صرف کربلا کی مٹی نہیں ہوتی، کربلا کا ہر قطعہ اس کے سامنے ہوتا ہے، ہر مقام اس کے سامنے ہوتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا کربلا کی مٹی سامنے ہونا. جو کربلا نہیں گئے مولا تمہیں کربلا لے جائے. مگر یاد رکھنا تمہارے چوتھے امام کا فرمان ہے، میرے دادی میری بابی کی زیارت کربلا کی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی جو میرے بابا کے مقصد قربانی سے آشنا نہ ہو. جس کو پتہ ہی نہ ہو میرے باپ نے قربانی کیوں دی ہے، اس کا کربلا جانا ثواب تو ہے، فائدہ نہیں دے گا. ایک شرط واجب الاسلام یہ لگائی. دوسری شرط تمہارے چوتھے امام فرماتے ہیں اس بندے کا کربلا جانا نہ جانا ایک ہے جو مجھے، میرے بابا کو، میرے گھر کے شہزادوں کو اپنی تمام محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھتا. انہوں نے بھائی جی سارے ایسے ہلا دیا جملہ. میں ان کو کہہ گیا کل ان کے سامنے ڈسکس کیجئے گا، جہاں موقع ملے آپس میں بیٹھ کے گفتگو کیجئے گا جو تشریف فرما. یہ کیسی بات ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کربلا آنا نہ آنا ایک ہے. جو ہمیں اپنی جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، یعنی ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، ہمیں اپنے مال سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، ہمیں اپنے گھر سے زیادہ محبوب نہ سمجھے، ہمیں اپنی تمام پیاری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. فرمایا اس کا کربلا آنا نہ آنا ایک ہے، فائدہ نہیں دے گا اس کو. اتنی سخت شرط رکھی ہے سردار نے. کیوں؟ معاملہ معمولی نہیں. جس نے حسین کی زیارت کی اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی. معاملہ چھوٹا نہیں، معاملہ مولا جانتے چھوٹا نہیں، بہت بڑا معاملہ ہے. جاؤ سو بسم اللہ، میری دعا ہے اللہ کرے سب جاؤ کربلا، مگر جا کے پھر ایسے نہ واپس ہو جیسے جاؤ. یہ بڑا ضروری ہے. میں اپنے خیال کا شکریہ. پھر زوار بن کے نہ ہو، ہائے 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 تمہارے اندر درد بھرا ہو، تمہاری کیفیت ہی اور. میں یہاں چلا گیا مسائل پہ پہنچاؤں گا، بات رہ جائے گی. جی کربلا کی مٹی سامنے ہے. جی بسم اللہ. کربلا کا جس نے زیارت کی اس کو ایک ایک مقام سامنے نظر آتا ہے. کبھی غور کیا ہے اس کربلا کی مٹی میں صرف حسین ہے؟ بڑے آرام سے میں گفتگو کر رہا ہوں، زور لگائی نہیں رہا، کیونکہ ماشاءاللہ اعلیٰ لوگ تشریف فرما ہو، میری بات کوئی بھی ضائع نہیں جا رہی. اس مٹی میں صرف کریم کربلا ہے، صرف امام مظلوم ہے؟ نہیں. تو اپنے ساروں نے سر نفی میں ہلائے. نہیں، اس میں غازی عباس بھی ہیں، اس میں علی اکبر بھی ہیں، اس میں قاسم بھی ہیں، ایسے ہیں نا. اس میں آن جون بھی ہے، اس میں حبیب ابن مظاہر بھی ہے، اس میں غور بھی ہے. ایسے ہے نا، ایسے ہیں بابا، ہے نا سارے. بھئی یہی تو قرب ہے. بھائی یہی تو انہوں نے عرض کیا تھا حسین ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، جدا نہ کرنا، جدا نہ کرنا. کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی لیبارٹری حسین اور غور کو جدا کر ہی نہیں سکتے. کوئی بتائے حسین کا خون کہاں ہے، غور کا خون کہاں ہے؟ جدا کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے میعاد. بھول تو نہیں گئے، تھک تو نہیں گئے. میری بات پہ غور فرمایا. میں آپ کا مشغول کیا کہاں قرب چاہیے، قرب چاہیے. جہاں بھی کربلا کی مٹی دیکھو گے تمہیں خوشبو نظر آئے گی، حسین کی بھی اور کی بھی، حبیب بن مظاہر کی بھی. مالک تو پھر ایسے مالک ہونا جو اپنے اور سچے عاشقوں میں فرق ختم کرتے ہیں. نہیں میں عرض کر پر خیال میں آپ کی نظر کرنے لگا ایک جملہ دیکھیں. چھوٹے چھوٹے ملک صاحب نہریں، چھوٹے چھوٹے دریا کس میں گرتے ہیں؟ نہریں، دریا سے نہریں، دریا کس میں گرتے ہیں؟ سمندر میں. اچھا جب سمندر میں دریا گرتا ہے، یہ بزرگ تشریف فرما ہے، جب سمندر میں دریا گرتا ہے کوئی بتا سکتا ہے وہ سمندر کا پانی کہاں ہے، دریا کا پانی؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ کوئی نہیں بتا سکتا سمندر کا پانی کہاں ہے، دریا اور نہر کا پانی کہاں ہے. سمندر کا یہ کمال ہے، آنے والی نہر، آنے والا دریا یا سیلابی پانی کوئی بھی آئے اپنے اندر ضم کر لیتا ہے. کیا قرب دیتا ہے سمندر، کیا قرب دیتا ہے وشال شاہ جی سمندر. کیا کمال چھپا ہے سمندر میں. اللہ اکبر. پتہ نہیں چلنے دیتا وہ
دریا سندھ سے جو پانی آیا تھا وہ کہاں ہے؟ کراچی کے سمندر میں جا کے آپ لیبارٹری والوں کو کہو یہ پانی ہے، اس میں سے سندھ کا پانی علیحدہ کر لو، سیلابی پانی علیحدہ کر لو، بارشوں کا پانی علیحدہ، وہ کہیں گے ممکن نہیں ہے۔ یہی تو کمال ہے سمندر کا۔ اب اگر ناراض نہ ہو تو جملہ کہہ دو۔ ملک صاحب غور کیجئے گا، مولا کی عزت کی قسم، یہی ہے کمال عاشقوں کا۔ درجات کی بلندی جب ہو جائے پھر پتہ نہیں چلتا مالک کہاں ہے غلام کہاں ہے۔ آپ نے کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی مشکل باتیں تو نہیں آپ کی خدمت میں پیش کر، آسان گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر۔ میں نے نہ آپ کے سامنے کوئی علم جھاڑا ہے، نہ میں نے کوئی قرآن کی ایسی آیت لی کہ جس پہ آپ کو میں الجھاتے جا کے ایک نتیجہ دوں، نہیں، آسان بچوں تک بھی پیغام پہنچ جائے۔ اس لیے کسی عاشق نے قلم اٹھایا اور وہ وشال کمال کر گیا، کہتے تو اگر مدح آل محمد کا ارادہ کر لے، وہ کہتے کوئی بات نہیں، اگر آل محمد نہ کرے تو پھر تو اگر مدح محمد کا ارادہ کر لے۔ ہو سکتا ہے نا آل اچھی نہیں لگے، کہا لڑنے والی بات ہی نہیں، آل اگر اچھی نہیں لگتی محمد تو اچھا لگتا ہے نا۔ دیکھیں ہم جذباتی، میں فیاض بھائی آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، کوشش کریں ایسی گفتگو ممبر سے مت کریں۔ یہاں بیٹھے ہوئے احباب نعرے لگانے کے لیے تو ماشاءاللہ جذباتی ہیں، سارے تیار بیٹھے ہیں۔ آپ کے پاس اس گھر کے فضائل ہی اتنا زیادہ ایسے ہے نا، یہ مرحوم ضمیر اختر صاحب کیا فرما گئے، یہی فرما گئے نا، ہمارے پاس آل محمد کے فضائل ہی اتنا زیادہ ہے۔ آپ کوشش کریں ممبر پہ آ کے آل محمد کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو ان کی محبت پہ جمع کریں۔ ایسے کلام پڑھیں کہ جن کے دل میں محبت نہیں ان کے دل میں محبت جاگ اٹھے۔ جب محبت جاگ اٹھے گی تو پھر محبت آہستہ مجلسوں میں بیٹھ کے مودت میں بدل جائے گی۔ جب مودت میں بدل جائے گی پھر سرکار آئی جائیں گی۔ یہی رہ گئی نا کمی، محبت مودت میں بدلنی ہے نا، اتنی سی فیاض بھی کمی رہ گئی نا۔ محبت میں پھر یہ ہوتا ہے نا، میں حسین تیری مجلس میں آیا مجھے دے گا کیا؟ مودت کہتی ہے نہیں حسین تیرا شکریہ تو نے مجھے مجلس پہ بلایا۔ فرق ہے نا آہستہ بے مہربانی، محبت اور مہربانی آپ کی کیا بات ہے؟ محبت کہتی ہے جی دیکھو کہاں گئے تھے جی، او جی میں حسین کی مجلس میں گیا تھا۔ مودت سے پوچھا جائے صاحبان مودت سے کہاں گئے تھے، وہ کہتے ہیں میں نہیں گیا حسین نے بلایا تھا۔ مولا کا احسان محبت لگاتی ہے، مودت نہیں لگاتی، مودت مولا کا احسان سمجھ کے سفر کرتی ہے۔ یہی کمال ہے درجات کی بلندی کا۔ بات درمیان میں آ گئی تھی، میں کوشش کیا کریں اپنے جانے والوں کے لیے ضرور کہا کریں پروردگار ان کے درجات کی بلندی، ان کے درجات کی بلندی، ان کے درجات، انشاءاللہ ممبر پہ کھڑا ہوں اگر یہی درجات کی بلندی دل سے مانگتے رہے نا، انشاءاللہ آپ کو آپ کے جانے والے رات کو نظر بھی آئیں گے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں اگر یہ نہ کرایا ہو تو لوگوں سے میں ممبر میں بات ہی نہ کرتا، اور پھر انشاءاللہ آپ خود دنیا کو بتائیں گے ہمارے جانے والوں کی درجات کی بلندی یہ ہے، اور جہاں بھی نظر آتے ہیں وہاں جہاں حسین ہوتے ہیں میرے جانے والے کے درجات بلند ہیں، میں نے اس کو مہدی کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ سردار کے قرب میں بیٹھے دیکھا، مولا کے قریب بیٹھے دیکھا، کیا نہیں ہو سکتا ہے جی؟ جو جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے کیا ممکن نہیں؟ ممکن ہے بابا، ہاں تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے۔ آپ دعا مانگیں صبح شام رات دن، ایسا ہو سکتا ہے کہ پروردگار دعا قبول، دروازہ کھٹکھٹانے والے کا دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے۔ کھٹکھٹاتا رہے، ایک دن نہیں، دوسرے دن نہیں، چوتھے دن نہیں، 10ویں دن نہیں، 6 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال، ایک دن تو کھول ہی جائے گا۔ بس یہی تمہارا کمال ہے، یہی تمہارا سب سے بڑا کمال ہے۔ تم جانے والے کے لیے درجات کی بلندی اللہ سے مانگو، آج تم مانگو گے کل تمہارے بچے تمہارے لیے مانگو۔ مالک درجات کی بلندی، وہ بلندی جو کربلا والوں کو حاصل ہوئی، درجات کی بلندی کا کمال یہی ہے۔ تھک تو نہیں گئے جی؟ آگے کہہ کے جی بخشش کیا، ایک چھوٹی سی چلے بسم اللہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے تو میں، ایران کا ایک بڑا مشہور تاجر ہے جس نے اپنا سارا مال بیچ کر کربلا میں گھر لیا۔
وہاں جا کے ایک کپڑے کی دکان کھولی. ایک طرف اس کا گھر ہے، ایک طرف اس کی دکان ہے. صاحبان کتاب لکھتے ہیں صبح صبح اٹھتا ہے، پہلے حسین کے روضے کو سلام کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، پھر غازی کے روضے کو سلام کرتا ہے. دہلیز پر، دروازے پر، ملک صاحب آن دا ریکارڈ، دروازے پہ مولا حسین کے سلام، پھر عباس کے سلام، پھر دکان پہ جاتا ہے. روزانہ کا معمول ہے. یہ روایت کرتا ہے کہ میں نکلا ہوں گھر سے دکان پہ جانے کے لیے، ایک قصاب نے مجھے آواز دی، کسائی نے، قصاب نے آواز دی، اور بھائی آج میرے پاس گوشت بہت اچھا ہے، چھوٹا گوشت ہے تو آج میرے سے گوشت لیتے جاؤ. میں نے کہا جی بسم اللہ لے لیتے. میں نے اپنے حسب ضرورت اس سے گوشت لیا. میں نے مولا حسین کا سلام دیا دہلیز پہ، عباس مولا کا سلام. دکان پہ گیا، کام والے کو کہا یار یہ گوشت ہے، دکان تم نے کھول دی ہے، یہ گوشت ہے، گھر دے آؤ، دوپہر کا کھانا تم نے لے جانا ہے. مبشر صاحب وہ بچہ گیا گھر گوشت دے آیا. کہتے 3 گھنٹے بعد، یعنی اگر میں نے صبح 10 بجے دکان کھولی تو 1 بجے میں نے بچے کو بھیجا، جو دوپہر کا کھانا پک گیا ہوگا وہ کھانا تو لے آؤ. بچہ گیا، گھر والوں نے کہا کھانا نہیں پکا. واپس آیا، کہا کھانا نہیں بنا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، گھنٹے ڈیڑھ تک پھر چلے جانا، ہو سکتا ہے مصروف ہو گیا. گھنٹے ڈیڑھ پر 2-2:30 بجے پھر بھیجا، جاؤ جی کھانا لے کے آؤ. پھر گیا، واپس آیا، اور جی کھانا، کہا نہیں بنا. اب تھوڑا سا اندر اس کے غصہ شروع ہوا. بھائی 2:30 بج گئے، ناشتہ بھی صرف چائے لی تھی، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا ہی نہیں دیا. گھر والوں نے پتہ نہیں کن مصروفیات میں پڑ گئے، کن مصروفیات میں لگے. تب مجھے مطلب کیجیے گا، میں جلدی سمیٹ رہا ہوں بات، کہیں طویل نہ ہو جائے. پہلا خطاب ہے، جسٹ ایک تعارفی خطاب ہے. دیکھتے ہیں آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ آنا جانا رہے گا، نہیں تو بسم اللہ یا علی. مولا آپ کو بھی اپنے پاک ظہور تک خیر سے رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے، سچا عاشق بنائے. توجہ ہے جی. کہتا ہے یہ جب 3:30 بجے پھر میں نے بچے کو بھیجا، جاؤ کھانا لے کے آؤ. بچہ پھر خالی، گھر والوں نے کہا بنا نہیں. اب بچے کو اس نے کہا تم بیٹھو دکان پر، میں جاتا ہوں گھر. گیا جی گیا ادھر دیکھا، بیوی کو کہا جی وہ کھانا، کہا وہ دیکھو آگ پہ چڑھ. کہا دیکھو بھوک کا ٹائم ہے، 2:30 بج گئے، 3:30-4 بج گئے، اب تو شام کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ نے کھانے نہیں ہوئے. کہا میری مجبوری ہے، جس وقت تک کھانا آیا میں نے اس وقت کا، یہ گوشت آیا اس وقت کا میں نے آگ پہ رکھا ہے، اس وقت کا آگ پہ رکھا ہے. گوشت گلنے کا نام ہی نہیں لیتا. ابھی نہیں پہنچے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو چھوڑوں گا، تھوڑا ساتھ لے کے چلوں گا. کہا گوشت گلنے کا نام ہی نہیں لیتا. اٹھائی دیکھ چیز سیدھا کا ساتھ کے پاس، یار یہ کیسا گوشت دیا تو نے؟ انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے صرف آپ کو تھوڑا دیا، میں نے تو سب کو دیا. کہا یہ دیکھو یہ گلنے کا نام ہی نہیں لے رہا. سمجھو ہے؟ کہا یہ تو گلنے کا نام ہی نہیں لے رہا، میں دیکھ اٹھا کے رہا ہوں، 5 گھنٹے سے آگ پہ رکھی ہے. اس نے کہا بھائی ابھی تک میرے پاس سوائے تیرے کوئی شکوہ لے کر نہیں آیا، جو گوشت میں نے تجھے دیا وہی گوشت میں نے سب کو دیا. میں نے کوئی علیحدہ گوشت نہیں تھا کہ جو میں نے تجھے دیا. آؤ جی. تھوڑا جذباتی ہو گیا، حالانکہ عاشق کو جذبات اچھے نہیں لگتے. پیغام عاشق کو جذبات اچھے نہیں لگتے. اپنے عقل کی فہم سے، فراست سے فیصلہ کرتا ہے، بات کرتا ہے. یہ نہیں میں ڈنڈا اٹھایا تو مار دیا، یہ کیا نہ. یہ عاشق اور مومن کا معیار یہ نہیں. آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں مومن کا معیار، سرکار فرماتے ہیں مومن کو اللہ اتنا اختیار دیتا ہے. مومن کو، بزرگ تشریف فرما ہو، کتاب کی ضمانت فیاض بھی میری بات میں روک کے عرض کرنے لگا ہوں. معصوم فرماتے ہیں مومن کو اللہ اتنا معیار دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے اللہ اس کو دنیا سے بلاتا ہے. نہ پڑھی ہوتی کتاب میں ممبر پہ بات نہ کرتا. ایک دوسرے فرماتے ہیں ملک صاحب اللہ مومن کو وہ معیار دیتا ہے جب اس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے غسل دینے والا کون ہے، ساتھ اس کے حق میں دعا بھی کرتا ہے. فرماتے ہیں کفن پہنانے والے کو بھی دعا کرتا ہے، قبر میں ڈالنے والے کو بھی دعا کرتا ہے. مومن کا معیار یہی ہے. تو مومن پھر اللہ کرے ہم مومن، یہ مجالس ہمیں مومن بنانے کے لیے برپا ہوتی ہے. یہی میں بتانے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ مجالس ہمیں مومن بنانے کے لیے، یہ نمازیں ہمیں مومن بنانے کے لیے. دیکھو نا نماز کے کتنے فائدے ہیں. برائی سے روکتی ہے، بھائی سے روکتی ہے نا ایسے.
پھر جو نماز برائی اور بے حیائی سے نہ روکے، قصور نماز کا ہے یا بندے کا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ جو نماز نہ روکے، نماز روکتی ہے بندہ نہ روکے۔ جی بابا جی، جو بچہ باپ کا کہنا نہ مانے وہ باپ کی توہین کر رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ جو محمد کا کہنا نہ، بس اس سے آگے تو میں نے کہنا نہیں نا، ماشاءاللہ سارے سمجھتے ہو۔ سرکار نے نہیں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے۔ آئے ہائے، نماز پڑھ کے صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، پھر بھی بندہ برائی سے نہ رکے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے لعنت ہو ان نمازیوں پر۔ بہت ضروری ہے۔ بندے کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، میں کھڑا چیلنج کر رہا ہوں یہاں شیخ پورہ کی سرزمین پہ، مومن کی معراج، دین کا ستون، نماز تب بنتی ہے جب بندہ برائی سے بچ جائے۔ میں مولا جان رات میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، رات محفل تھی، یہ میرے پاس ابھی تک حوالے موجود ہیں۔ مولا حسین بادشاہ سے پوچھا گیا مولا مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو گناہ نہ کرے۔ شاہ جی رات میں نے افسوس ہوتا ہے ابھی تک ہم اپنی ممبروں پہ کھڑے ہو کر اپنی مجالس میں ہم کریکٹر بلڈنگ پہ بات کر رہے ہیں، بات اس سے آگے جانی چاہتے تھے۔ ایسے ہے نا، بس کوشش کرو ایسے بن جاؤ جیسے سردار تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ نکال دو اپنے اندر سے غلاستے مجاستے، پھر مرنے کے بعد یہ نہیں ہوگا بھائی میرا اعلان کرنا، پورے محلے میں اعلان کرنا، پورے شہروں میں اعلان کر دینا کہ فلانا مر گیا تھا۔ جب مومن بن گئے پھر تمہیں بندوں کی محتاجی نہیں ہوگی، کوئی آئے گا تو میں، پھر تمہیں گھبرانے کی، یہی تو ہے، یہ مجالس مومن بنانے کے لیے ہیں بابا، یہ مصلی بندے کو مومن بنانے کے لیے ہے۔ ایسے ہے نا، یہ کربلا کی زیارت بھی محب کو مومن بنانے کے لیے ہے۔ ہم کب سمجھیں گے؟ اس وقت جب پانی سر کے اوپر سے گزر جائے۔ ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں کل کی مجلس کا، پرسوں کی مجلس کا، اگر سردار آ گئے کل کی مجلس نہ ہوئی پھر کیا ہوگا؟ ابھی بیٹھے فرما رہے تھے یہاں کسی نے کہا ہے 2023، کس نے کہا تھا؟ اچھا بسم اللہ، انہوں نے فرمایا تھا 2023 میں انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا، ان کی اپنی عقیدت ہے۔ چلو جس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، آپ کے چھٹے امام کا فرمان ایک میں سنانے لگا ہوں۔ ایک مشہور دعا ہے دعائے عہد، حدیث کسا پڑھتے ہو، دعائے کمیل پڑھتے ہو، دونوں دعائیں خیر و برکت کے لیے، مگر ایک واحد دعا ہے جسے دعا ہے، جس کے بارے میں آپ کے چھٹے سردار فرماتے ہیں کہ جو اسے روزانہ پڑھے گا میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا۔ وہ دعا ہے، آپ بھائی سے لے لیجئے گا مجلس کے بعد، وہ فری تحفہ ہے آپ کے لیے، مگر اتنا ہدیہ ہے جو پڑھے وہ لے۔ لاہور سے آپ کے لیے کسی بھائی نے بھیجا ہے، جو پڑھے وہ لے، کوشش کرنا اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پتہ چلے ہم سے مولا کہنوانا کیا چاہتے ہیں۔ اس میں جملہ لکھا ہے 2023 واجب ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک انتظار کی اچھی کیفیت ہے کہ زیادہ دور نہیں، مولا قریب آنے والے ہیں، لیکن اسی دعائت کا جملہ ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارا دوست ہے ہی وہ جو مہدی کے ظہور کو اگلا لمحہ سمجھتا ہے۔ فیاض میں یہ جملہ لکھا ہے، دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے، وہ پتہ نہیں ابھی 6 مہینے رہ گئے امام کے ظہور کو، 6 سال رہ گئے، 100 سال رہ گئے، 6000 سال رہ گئے، پر میں وہ دشمن ہے جو یہ سمجھتے بس اگلا لمحہ ظہور۔ بھائی صاحب میرا تعارف کرا رہے تھے فضائل امام زمانہ، میرے محترم مولا کی قسم، انتظار میں ہی زندگی ہے۔ میری بات کہیں چلی نہ جائے، میں اپنے مقصد سے نہ رہ جاؤں جو میں بات کرنے لگا تھا، لیکن بات درمیان میں چل پڑی ہے۔ انتظار میں ہی زندگی ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو منتظر کا منتظر ہے۔ انتظار میں زندگی ہے۔ کرو سوال سید کیسے؟ ابھی آپ لنگر کرو گے، بھائی آپ کو لنگر کرائیں گے، مولا کا صدقہ سب کرو گے، تھوڑی دیر بعد آپ کو کہیں گے جی اور کھاؤ، آپ کہیں گے جی نہیں بس، لیکن آپ بستر پہ سو گے، صبح کا انتظار ہوگا، صبح کے سورج کے ابھرنے کا انتظار، پھر صبح کے ناشتے کا انتظار، ناشتہ کر لو گے، اٹھو گے، نماز پڑھو گے، ناشتہ کرو گے، اس کے بعد کام پہ جاؤ گے، کاروبار پہ جاؤ گے، پھر دوپہر کے کھانے کا انتظار، پھر شام کے کھانے کا انتظار۔ اگر تمہاری زندگی سے انتظار ختم ہو جائے پھر تو موت ہے۔ اور تمہارا
मुक़द्दर और नसीब है, तुम बारवे का इंतजार करो ना करो, वरना तुम्हारे अंदर से निकलने वाली हर सांस जब निकलती है पीछे वाली सांस कहती है तू चल, मैं इंतजार। अगर सांसों का ही इंतजार खत्म हो जाए तो फिर मौत है। मोहम्मद ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुमला में देने लगा हूँ, देखा जाएगा मजमा, देखता हूँ मैं कहाँ तक। मलिक साहब सरकार ने फरमाया था कि मेरे भाई अली का जिक्र इबादत, मेरे भाई अली का चेहरा देखना इबादत, मेरे भाई का जिक्र इबादत, चेहरा देखना इबादत, जिक्र इबादत, चेहरा देखना इबादत। सरकार ने फरमाया, मैंने थोड़ा कहा है जिक्र अली इबादत, ऐसे है ना? सरकार ने फरमाया मेरे भाई का चेहरा देखना इबादत। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको यहाँ की मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिले, माशाल्लाह सारे दौर के पढ़ोगे, अगर आपको एक ऑफर दे दी जाए जी मस्जिद नबी में नमाज पढ़नी है, आप कहोगे जी वो ऑफर है तो अभी क्यों भाई, वहां नमाज पढ़ना अफजल है, मस्जिद मोहल्ले की भी अच्छी है, सवाब है, मगर मस्जिद नबी में पढ़ना अफजल है। अफजल काम पहले करोगे या बाद में? तुम्हारे मोहम्मद ने फरमाया था अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। एक दिन मिजाज मोहम्मद बदला, फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं, मेरे भाई अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, मगर मेरे महदी का इंतजार अफजल इबादत। राय ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। माशर न बर्पा होगा सरकार के बगैर, मेहदी वहाँ लगाएंगे अब्बास का आलम, काबा बना था इसलिए मीनार के बगैर। माशाअल्लाह आपने शेर पढ़ा है तो मैं चाह रहा हूँ मुकम्मल कर लूँ। अर्ज कर रहा तू अगर मदहे मोहम्मद का इरादा कर ले, तो अगर मदहे मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे, तो अगर मदहे मोहम्मद का इरादा कर ले। लेकिन कोशिश करना, जिसने आशिक ने लिखा है उसने ये 7 ब्रैकेट में लिखा है, मदहे मोहम्मद का इरादा जब तू कर ले, जब आले मोहम्मद की तू तारीफ करे, फिर कोशिश करना बंदू से सिला ना लेना। तू अगर मदहे मोहम्मद का इरादा कर ले, मेहरबानी यार सलाम है, तू अगर मदहे मोहम्मद का इरादा कर ले, फिर ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, हुक्म सरवर से अब मोहम्मद है कायम, हुक्म सरवर से अब मोहम्मद है कायम, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम थे। भाई क्या बात है, माशाअल्लाह आपके जागने को सलाम है। बात मैं मुख्तसर करने लगा, थक तो नहीं गए? थोड़ी देर पहले खिताब हो जाता तो शायद 1.5 घंटे तक मैं ले जाता, लेकिन चूंकि आज बिस्मिल्लाह करो पहला खिताब है, इंशाअल्लाह अगला खिताब आपकी इमाम बारगाह में होगा। घर में भी कराओ, घरों में कराओ, बरकत है, खैर है, लेकिन इमाम बारगाह में ये है कि चलो सारे मवाली इकट्ठे हो जाए, सारे मुहिबाने आले मोहम्मद जो उधर उधर रहते हैं। और कोशिश करना, मवाली की पहली शर्त ये है, मवाली वो नहीं होते जिस एक का रुख मगरिब की तरफ हो, एक का रुख मशरिक की तरफ, ये मवाली की पहचान है, ये मवाली की वाजिब उल पहचान नहीं है। एक का रुख उधर हो, एक का रुख उधर हो, एक का वो कहे जी मेरा अकीदा बड़ा, तेरा अकीदा तो है ही, ये मवाली नहीं होता। सलमान ने सिखाया है दस्तरखान अली पे बैठ के लंगर खा के, सलमान ने सिखाया, मुबश्शिर शाह जी जुमला लीजिएगा, जनाब सलमान मोहम्मद ये दस्तरखान अली पे लंगर खाकर अबूजर का कम मयार ईमान देखकर हम जैसों को सबक दिया। मेरा जो मयार था ईमान का वो सबसे बुलंद था, मैं ईमान के आखिरी दर्जे पर फाइज था, मगर मैंने कभी भी अबूजर को ये नहीं कहा अबूजर उठ, तू तो अली को उतना मानता नहीं जितना मैं मानता। बहुत शुक्रिया यार, सलाम है यार, मेहरबानी यार, क्या बात है फयाज भाई, मैं मशहूर हूँ यार आपका। आपके क्या कहने, मैंने कभी भी अबूजर को ये नहीं कहा कि अबूजर तो उठ, जो मैं अली को मानता हूँ तो मानता ही नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं कहा, कहने लगे इसमें हमारा मेरा और अबूजर का क्या कमाल है। मैंने कहा क्यों, कहा बस वो जब चाहे दिल की आंखें खोल दे।
واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بھائی کیا بات ہے، پہنچ گیا بھائی، مہربانی یار، شکریہ یار، پہنچ گیا بھائی. میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی میں وہیں آپ کو قریب لے آیا ہوں. جب دل کی آنکھیں وہ کھول دے، اب جب دل کی آنکھیں کھول دے تو اس میں آتا ہی علی ہے. اب یہ بندے کا تھوڑا کمال ہے، یہ علی کا کمال ہے کہ جتنی آنکھیں کھلوانے والا کھلوائے اتنا علی اس میں آتا ہے. فیاض بھائی میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، یہاں ایک عاشق نے قلم اٹھایا تھا، وہ کہتے ہیں جو بھی قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، یہ میری گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو بھی قلب کو دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کرنی ہے اپنی چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم کرو. کچھ نہیں رکھا ان چیزوں میں یہ مانتا ہوں، میں یہ او بھائی جتنا مانتے ہو سنبھال کے رکھو. سردار آنے والے ہیں، میدان سجے گا، عقیدوں کا پتہ چل جائے گا. بھائی کیا بات ہے یار، سلام ہے، کمال ہے، مہربانی ہے، مہربانی بابا جی، بہت شکریہ. بھائی کیا بات ہے، آپ کی مہربانی. بسم اللہ، بسم اللہ. سب مل کے بولو امام زمانہ علیہ السلام کے یہ فضائل پڑھ رہے ہیں، تھوڑا اتنا تو بنتا ہے. دم 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 ہر دم ہر دم کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری. بلکہ ایک چھوٹی سی اور بھی گزارش کرتا جاؤں، باتیں تو میری ہیں تھوڑی سی کڑوی، چھوٹی سی گزارش ہو. جب آپس میں محبت پیدا کرو گے نا تمہارا معیار اور بہتر ہوتا جائے گا. پھر تمہارے قریب قریب جتنے اہل سنت رہتے ہیں نا وہ بھی کہیں گے ہم حسینی بنتے ہیں. شاہ جی میں آدھی سے زیادہ فیاض میں دنیا پھر بیٹھا ہوں، میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں ان لوگوں کو کہ جو کہیں کہ ہمیں دیکھ کے وہ کہتے تھے حسینی ایسے ہیں تو حسین کیسے ہیں. اللہ کہے مجھے مل جائے. ہاں محبت کا معیار اچھا ہے ماشاءاللہ، ماتمی بھی کمال ہیں، عزادار بھی بہت اچھے ہیں، نوازی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، لیکن جو چیزیں ان چیزوں سے ملنی چاہیے تھی اس پہ فکر نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، تو جو بچ گیا وہی تو کمال ہے. مثلا یہاں باہر نکلے اور بھی نکلا، آپ بھی نکلے، آپ کو سامنے عورت نظر آئی، آپ نے آنکھیں نیچی کر لی، برائی سے بچاتی ہے نا، بے حیائی سے بھی بچاتی ہے. اپنے آنکھیں نیچی کر لی، ساتھ والے نے دیکھ لیا، اس کو اندازہ نہیں ہوتا اس نے اپنا کتنا نقصان کر لیا. یہ اس کا نقصان ہے کہ وہ پریشانی میں لوگوں کو کہتے دعا کرو. اگر آنکھ بچا لے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود دعا ہے. میں مہربانی ہے، بہت شکریہ، سلام ہے. اور بھائی فیاض وہ آنکھیں میں مجھے کم از کم آج 1 مہینے کے قریب ہونے والا ہے، ہر مجلس میں کہتا پھر رہا ہوں وہ آنکھیں جو آنکھیں عباس کے علم کی زیارت کرتی ہوں وہ آنکھیں اس قابل نہ ہوں کہ وہ گندی چیز دیکھیں. ان آنکھوں کا معیار، مہربانی بابا جی، بہت شکریہ بابا جی، ان آنکھوں کا معیار اور ہونا چاہیے جو علم عباس کو سلام کرتی ہوں. یہاں کی برادری باقی بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو. جب وہ شامل ہو تو پھر کمال ہو، اور جب کمال ہوگا تو انشاءاللہ سرکار کی جو عاشق ہیں اور بڑھتے جائیں گے، سرکار خیر سے آ جائیں گے، اور پھر سرکار کو تلوار بھی نہیں چلانی پڑے گی. نہیں اور نہیں فرمایا. بہت شکریہ، مہربانی ملک صاحب، شکریہ بھائی، مہربانی بھائی. سرکار کو تلوار، میں بیٹھا تھا ٹی وی پہ لندن بیٹھا، سوال ہو رہے ہیں جی امام آئیں گے جی، ایک مہر ہے جو ملک صاحب یہ سوال ہوا ہے، آن دا ریکارڈ سوالات بھی موجود ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے. وہ جی امام زمانہ جب آئیں گے تو ایک تلوار چلائیں گے، وہ قوم کے ساتھ ایک نہر ہے وہ خون سے بھری جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں فرمان امام پہ نعوذ باللہ انکار کروں؟ جب معصوم کا فرمان ایک موجود ہے کتب میں کون ہوتا ہوں انکار کروں؟ لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے مولا سے ہاتھ باندھ کے عرض کیا تھا
میں نے کہا مولا میں جملہ سیکنڈ کا معاملہ تھا، میں نے ایک عرض کرنے لگا ہوں مولا مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا. تو ہاں میں نے آن دا ایئر ایک جملہ کہا، میں نے کہا اگر ریت اپنے آپ کو بدل لے، اگر ریت اپنا مزاج بدل لے، اگر ریت پاکیزہ ہو جائے، اگر ریت نماز سے فائدہ حاصل کر لے، اگر ریت عزاداری سے وہ جو کام ہے کمال ہے وہ حاصل کر لے، تو پھر ہو سکتا ہے امام کو تلوار ہی نہ چلانی تھی. ولی العصر ہیں، اولے الامر ہیں، ارادہ بدل سکتے ہیں. مزاجوں میں تبدیلی ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا بابا؟ ہاں کیوں؟ لکھا ہے نا کتب میں سرکار جب آئیں گے تلوار چلائیں گے، لیکن یہ آپ ذہن نشین رکھیے گا امام نے ہر بندے پہ تلوار نہیں چلانی. ہاں او بابا کربلا کا سردار آج بھی ہماری مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے. بابا جی کربلا کا سردار چوتھے امام آپ کی روایت کرتے ہیں. ہم علم امامہ سے دیکھ رہے ہیں ہمارے بابا کچھ دشمنوں کو چھوڑ دیا ہے، کچھ کو چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا. مسلسل یہ روایت لکھی آپ کی مقتل کی کتابوں میں. آگے دیکھا ایک دشمن بالکل دسترس میں تھا ہمارے بابا حسین کی، اس کو چھوڑ دیا. مولا دشمن چھوڑ دیے؟ فرمایا ہاں. امام جو جانتا ہے وہ جانتا ہی نہیں. مولا کیوں؟ سمجھے نہیں. فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے بابا دیکھ رہے تھے ان کی نسلوں میں مہدی کے نوکر چھپے تھے. بھئی بہت شکریہ، مہربانی میں نچوڑ کہہ گیا، آپ کی کیا بات ہے. ان کی نسلوں میں کہیں نہ کہیں قائم کے لشکر کے سپاہی چھپے تھے. کہیں نہ یہ آپ کے امیر المومنین کی ذات گرامی قدر کا واقعہ بھی ہے. جب سرکار نے ایک دفعہ جنگ کے موقع پر جنگ کے بعد کھڑے ہوئے تو مالک اشتر نے آ کے عرض کیا تھا یا علی جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے. مولا نے فرمایا تیری تلوار بغیر دیکھے کاٹتی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی. مولا جنگ میں تو تھے سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. معصوم مسکرا کے فرماتے میری تلوار اس کو چھوڑتی گئی جن کی پشت سے مہدی کا نوکر نکل. گھبرانا نہیں، یہ نہیں پریشان ہونا مولا آئیں گے تو بس مارنا شروع کر دیں گے نا. انشاءاللہ یہی تو عرض کرنے کے لیے چپا چپا پھرتا ہوں. اپنے مزاج بدل لو، کردار بدل لو. امام کے ظہور سب دیکھنا چاہتے ہو، جو امام کے ظہور میں مل کے رہنا ہے ابھی رہو. بہت شکریہ واجب الاحترام. میں نے آج بھی ایک ٹھوکر نیاز بیگ بھائی تشریف فرمائے ہیں، اہل سنت اہل تشریف مکس گیدرنگ تھی، علماء تشریف فرما تھے. میں کسی کو اس لیے ملک صاحب برا نہیں کہتا، میں نے پرسوں ترسوں بھی شاید شیخ پورا کے ادھر میں نے جملہ کہا تھا، اس لیے کسی کو برا نہیں کہتا کہ کربلا کو سننے والے نہیں دل میں اتارنے والے اندھیروں کو برا نہیں کہتے، اپنے حصے کا چراغ جلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تبدیلی لے کے آؤ، کرداروں میں گفتاروں میں اظہار میں حسینی بن کے دکھاؤ. نہیں پریشان ہو گیا، نعرہ نہیں لگاتے ہے ہماری درسگاہ، کہتے ہو نا کیا مطلب ہے؟ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ سبق لیا جاتا ہے. شاباش. فیاض بھی درس لیا جاتا ہے نا درسگاہ سے، تو پھر لو نا کربلا سے درس. یہی تو درس تھا، درجات کی بلندی اور بے امام. لالچی بن کے ان سے محبت نہ کرنا درس کربلا ہے. اس شرط میں محبت نہ کرنا، ہم پیار کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا. یہ کربلا کا درس نہیں. کربلا کا درس یہ ہے پروردگار تیرا احسان، تو نے ہمیں ان کی محبت کے قابل بنایا جو وجہ تخلیق کائنات ہے. ٹھیک ہے؟ ایک نعرہ اور بھی تو لگاتے ہو، کیا بلا حق کا سیدھا راستہ لگاتے ہو نا. بس میں اسی نعرے پہ دو جملے مصاحب اجازت چاہوں گا، میں بہت پڑھ گیا. حق کا سیدھا راستہ، بندے آدھے کہہ رہے ہیں راستہ، سارے نہیں لگاتے بابا نعرہ. حق کا سیدھا شاباش، حق کا سیدھا شاباش. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ نہیں، جب تک میں مثال نہیں دوں گا بات واضح نہیں ہوگی. فیاض بھی لاہور سے نکلا، پوچھنے لگے کہاں جا رہے ہیں سید؟ میں نے کہا جی میں آپ کے علاقے کا نام لیا، جوئیاں والے موڑ کے ساتھ میں نے مجلس پڑھنی ہے. اچھا جی پھر مومنین کی زیارت کرنی ہے. اچھا جی بسم اللہ، مجلس پڑھنے زیارت کرنے سب. میں نے کہا جی زیارت کرنے جا رہا ہوں، مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. میں جوئیاں والا موڑ آیا، میں نے جوئیاں والا موڑ کے بازار کے راستے دیکھے، گلیوں کے راستے دیکھے، چوکوں کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے
वापस लाहौर गया। कहने लगे सैयद कैसा रहा? मैंने कहा जी मैं तो जो ये वाला मोड़ के साथ सारे रास्ते, गलियों के रास्ते, चौकों के रास्ते, बाजारों के रास्ते, सारे रास्ते देख आया। कहने लगे सैयद तूने तो टाइम ज़ाया किया। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया, सलाम है यार, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, पहुंच गया यार। बस यही मेरी तकलीफ है, रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। नारा क्या लगाते हो? हक का सीधा। कभी कहा है हक की सीधी मंजिल? रास्ते ही कहते हो ना, हक का। मेहरबानी, आपकी क्या बात है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी बाबा जी, आपके हाथ हिलाने का मशकूर, हौसला अफजाई का मशकूर। हक का सीधा रास्ता, आओ यही आपकी खिदमत में गुजारिश करने आया हूँ। करबला रास्ता है जो बंदे को मंजिल पे पहुंचाती है, आज के बंदे को। वरना हुर अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है, सलमान अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है। हैं? वो कैसे? बाबा सलमान अपनी मंजिल पे पहुंचा नहीं। क्या है सलमान की मंजिल? या अली। हुर की मंजिल या हुसैन। हुर, तूने अली छोड़ दिया, विलायत अली छोड़ दी, अल्लाह छोड़ दिया, मोहम्मद छोड़ दिया। कहा नहीं मैं किसी को नहीं छोड़ा। मैंने कहा तूने जो हुसैन को मंजिल बना लिया। कहने लगा मजबूरी ये है कि इस वक्त अल्लाह जिसमें है उसे हुसैन कहते हैं। मोहम्मद के 61 हिजरी के चेहरे को हुसैन कहते हैं। और अगर हमारे अंदर विलायत अली न होती, हम हुसैन से जन्नत लेके चले जाते हैं। विलायत लेके चले जाते हैं। इसका मतलब तेरी मेरी मंजिल का नाम इमाम महदी अजलल्लाहु फरजा है। ऐसे है बाबा, आज की हमारी तकरीर का यही निचोड़ है ना बाबा, हमारी गुफ्तगू का। जितने तशरीफ फरमा सादात मोमिनीन वाजिबुल इकराम काबिल कद्र, जितने जहाँ जहाँ तशरीफ फरमा हो, अगर अहले सुन्नत बैठे हो, 100 बिस्मिल्लाह मेरी आंखों के सामने। ईसाई भी बैठा है, आपको नहीं जान, आप नहीं जानते, क्रिश्चियन भी बैठा है, मोहब्बत महदी में आया बैठा है। मैं एक जुमला कहता जाऊं, ये भी बताने आया है, कल को शिया पीछे हट गए तो हम ईसाई आगे। हाय 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 हाय, मेहरबानी यार, जुमला पता नहीं मैं क्यों कह रहा। ये बता, आखिरी टाइम आया नहीं हुसैन के पास? आया ना। वाह बिन अब्दुल्ला कल भी कौन है? बात सामने आ गई तो सुनो। मसाइब कुछ और पढ़ना था, मैं सरकार का ही पढ़ता हूँ। कौन है वाह बिन अब्दुल्ला कल? है जी, वो वाक़या रह गया। अच्छा, वो कहता जी मैं गोश्त वाला वाक़या, बड़ी बात है। चलो बिस्मिल्लाह, मैं वाक़या मुकम्मल किया, जल्दी जल्दी मैं जनाब बाप पे आता हूँ। वो जो गोश्त के हवाले से झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी गोश्त अच्छा नहीं दिया। उसने कहा जी मैं तो गोश्त अच्छा दिया। कहा तूने गोश्त अच्छा नहीं दिया। कहा मैंने अच्छा दिया। तो मैं शुरू हो गई। मैंने अर्ज किया था जहाँ से बात निकली थी, शाबाश, कि मोमिन का मयार झगड़ा करना नहीं, बहस करना नहीं, अपनी फहमो फरासत से बात करना है, अपने अक्ल का इस्तेमाल करते हुए गुफ्तगू करना है। अब ये तो मैं में एक हुसैन की दहलीज पर एक आशिक बैठा था, उसको बुलाया गया, जनाब आइए हमारा फैसला तो कर दीजिए। आ गए जी, क्या हुआ? उन्होंने कहा जी इन्होंने मुझे गोश्त ही अच्छा नहीं दिया, 5 घंटों से गल ही नहीं रहा, 6 घंटे हो गए, एक गल ही नहीं रहा, मेरी घर वाली गला के थक गई है। उसने कहा आपने किस किस को गोश्त दिया? उसने कहा पूरा बकरा था, मैंने एक को थोड़ा दिया, काफिर को दिया, शिकायतें किसी की तरफ से नहीं आई। फिर उनसे पूछने लगा, अच्छा गोश्त लेने वाले ये बताओ तुम्हारा मामूल क्या है? कहने लगा मेरा मामूल ये है, सबसे पहले मैं हुसैन की सीढ़ी पे सलाम करता हूँ, फिर अब्बास की सीढ़ी पे सलाम करता हूँ, दहलीज पे सलाम करता हूँ, दुकान पे जाता हूँ। उसने कहा ये बताओ जब तुम सलाम कर रहे थे शाफर कहाँ था? कहा मेरे हाथ में था। कहा शाफर सीढ़ियों को टच हुआ? कहाँ हुआ? बहुत शुक्रिया यार, सलाम, बहुत मेहरबानी। कहा ये कैसे मुमकिन है? आग टच होने वाली हुसैन की सीढ़ियों पर किसी चीज को टच जो हो जाए उसको जला सके। बहुत शुक्रिया। हुसैन का काफिला रवां दवा है। रास्ते में एक मंजिल आई, बस्ती है ईसाइयों की। एक बूढ़ी खातून बैठी है दरवाजे पर, जिसका बेटा पानी की तलाश में निकला है। आरे फस्तियों ने
اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، مقتل کی کتابوں میں۔ سلام ہے جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، حقیقی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ کہتے جی وہ جو خاتون بیٹھی ہے آواز دے کے کہتی ہے، قافلے کو دیکھ کر بڑے جاہ و جلال والا قافلہ ہے، خوبصورت گھوڑے پہ ایک سوار ایک شہزادہ ہے، پیچھے مستورات کے مہمان ہیں، اور اس طرح یہ قافلہ روا۔ آواز دے کے کہتی ہے، خوبصورت گھوڑے کا سوار، ہمارا پانی ختم ہو گیا، اگر شفقت ہو سکے تو ہمیں کچھ پانی دے جائیں۔ 24 ذی الحج کو میرے بیٹے کی شادی ہوئی، 4 دن کی میری بہو دلہن بیٹھی ہے کمرے میں، میرا بیٹا پانی کی تلاش میں نکلا ہے، ہو سکے تو پانی۔ بادشاہ نے اپنے رہوار کا رخ موڑا، دروازے کے قریب گئے، امام کے ہاتھ میں نیزہ تھا، حسین بادشاہ نے نیزہ دروازے کے سامنے مارا، مظہر العجائب کے بیٹے کا نیزہ مارنا تھا، پانی کا چشمہ نکلا، پانی کا چشمہ پھوٹا، فوراً قدموں پہ ہاتھ رکھ گیا، کہتی ہے معجز نما، ہائے معجز نما، اب میں کیا پوچھوں آپ سے، آپ ہیں کون؟ کیونکہ پتہ چل گیا صاحب معجزہ ہے، یہاں پانی کا چانس ہی نہیں تھا اس بستی میں، اور آپ کے پاک قدم نے یہ برکت کر دی ہے، صرف میرا دل ہے ایک لمحے کے لیے میرے پاس اندر تشریف لے آئے، میں آپ کو کوئی خدمت کر سکتا ہوں۔ بہو کو آواز دے کے کہتی ہے، جلدی آ، نصیب جاگ گئے ہیں، وہ معجز نما ہمارے گھر آئے۔ سرکار کھڑے ہیں اور یہ کہہ کے اس بڑھیا کو دعا دے کے چلے جاتے ہیں، بڑھیا جو تیرا بیٹا گیا ہے نا پانی لینے، اس کو بتا دینا تیرے دروازے پہ حسین ابن علی آئے تھے۔ ہائے غریبی، ہائے مظلوم، حسین ابن علی تیرے دروازے پہ آئے تھے اور یہ فرما کے گئے ہیں، وہاں 10 محرم کو تیرا ہم کربلا انتظار کریں۔ اللہ اکبر، تشریف لے گئے، قافلہ چل پڑا، بیٹا واپس آیا، حیران ہو گیا، پوری بستی جمع ہے، پانی نیزے کی انگی سے جو نکلا ہے، معجزہ ہے، ساری بستی پانی بھر رہی ہے، بیٹا آیا، حیران ہو گیا، نام و نشان نہیں تھا، یہ کیا ہوا؟ ماں سے پوچھا کیا ہوا؟ ماں رو رہی ہے، روتے روتے کہتی ہے، ہمارے مقدر جاگ گئے، ہمارے نصیب جاگ گئے، پتہ نہیں کیا اچھا لگا عیسیٰ کو۔ اللہ اکبر، ماں نے سارا واقعہ سنا ہے، اس طرح ہے، ماں کو کہتے ہیں آج 28 ذی الحج ہے، ماں آپ چلو نہ چلو، گھر والی کو کہتے ہیں تم چلو نہ چلو، میں نہیں جانا ہے حسین کے پاس۔ تیاری شروع، قافلہ محرم کے آغاز میں آہستہ آہستہ چل پڑا، ادھر بادشاہ پہنچ گئے، کریم ابن کریم کربلا والد ہوئے۔ ہائے کربلا جب سردار پہنچے نا، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا، سردار کا کربلا پہنچنا سنتے جاؤ، پھر میں واپس آتا ہوں، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا۔ کسی نے عرض کیا خدمت اقدس میں، بادشاہ گھوڑا بدلے، سرکار نے گھوڑا بدلا، پھر گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، کہنے پہ بدلتے رہے، لوگ کہتے تھے بدل دیتے تھے، حالانکہ بتانا چاہتے تھے ہمارے زیر اثر گھوڑے بھی جانتے ہیں کربلا کی زمین کہاں ہے، مقام اپنے رہوار کا بتانا چاہتے تھے۔ جب چھٹے گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا نا، پھر امام مظلوم نے اپنی جیب عطر سے رومال نکالا، مٹی تھی رومال میں، سرکار نے فرمایا اپنے صحابی کو مٹی اٹھا کے دو، مٹی اٹھا دی، مولا حسین ایک ہاتھ میں وہ مٹی، ایک ہاتھ میں وہ مٹی، دونوں کو دیکھ کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہماری قتل گاہ یہ ہے۔ آیا کتنا غریب ہو گیا تھا سیدہ کا لال، 3 محرم آئی نا، بنی اسد کے لوگ آئے، سردار کو پتہ چلا حسین کا، تشریف لے آئے ہیں، سردار کو سلام کر رہے ہیں۔ جب جانے لگے تو کہنے لگے سردار ایک اجازت چاہیے، فرماتے ہیں بولو۔ سردار ہماری گھر کی عورتوں کو بھی پتہ چلا محمد کا بیٹا اکیلا نہیں آیا، 7 محمد کی بیٹیاں بھی آئی ہیں،
انہوں نے کہا تھا ہماری طرف سے اجازت مانگ لینا، اگر اجازت دے تو ہم سیدادیوں کی، شہزادیوں کی، مخدرات عصمت کی قدم بوسی کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے شام کو آ جانا۔ بنی اسد کی عورتیں شام کو آئیں، حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، ایک ایک عورت کو کہتے ہیں اندر چلی جاؤ، اندر چلی جاؤ، مگر جو چھوٹے چھوٹے عورتوں کے ساتھ بچے ہیں نا، حسین ان کو ساتھ میں بٹھا لیتے ہیں، تم ادھر بیٹھو بیٹا، بی بی تم جاؤ، خاتون تم جاؤ، بچہ ادھر بیٹھو۔ جب بچے سارے بیٹھ گئے، خواتین چلی گئی اندر، بچوں سے حسین پوچھتے ہیں بچوں میں کون ہوں؟ ہائے ہائے، بچوں میں کون ہوں؟ بچے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں۔ رو کے کہتے ہیں بچوں جن کا کلمہ پڑھتے ہو نا میں اس کا بیٹا ہوں۔ بچوں میں تمہیں ایک چھوٹا سا کام کہہ رہا ہوں، جی حکم کیجئے۔ بچوں آج 3 محرم ہے، اگلا جمعہ 10 محرم ہو۔ بچوں تم نے شام کو آنا ہے، کھیلتے کھیلتے آنا ہے، اپنے پلو میں ریت ڈالنی ہے، ریت ڈال کے آنا ہے، ہم تمہیں ملیں گے مگر اس طرح نہیں ملیں گے جس طرح تم ہمیں دیکھ رہے ہو۔ کوئی ہمارا اعضا کہیں ہوگا، کوئی اعضا کہیں ہوگا، بکھری ہوئی لاشیں ہوں گی۔ بچوں اپنے پلوں میں ریت ڈال کے آنا، ہم پہ ریت بھی ڈالتے جانا، تمہاری کھیل بھی ہو جائے گی، ہمارا دفن بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہنچائیے، چونکہ اس کا واقعہ میں نے شروع کیا تھا، میں بات مکمل کرتا جاؤں۔ آپ پہنچا 10 محرم کو پہنچا، مارو مارو کی آواز ہے، ہائے ہائے، چوکی لگی ہے، سپاہی سے پوچھتا ہے یہ کس کی جنگ ہے؟ کہا مسلمانوں کی جنگ ہے۔ کہا تو مسلمانوں کی جنگ ہے، ہم تو عیسائی ہیں، ہمیں تو راستہ دے دیا جائے، ہم نے کربلا جانا ہے۔ کہا وہ سامنے کربلا نینوا کی زمین ہے۔ سپاہی دوڑ کے گیا، چوکی انچارج کو کہتا ہے کہ عیسائی خاندان ہے، 3 افراد پر مشتمل قافلہ ہے، وہ گزرنا چاہتا ہے، وہ اجازت مانگتے ہیں۔ کہا چوکی انچارج نے دل دکھے تو کہنا اللہ جل۔ چوکی انچارج آواز دے کے کہتا ہے اہل کتاب ہے، راستہ بنا دو، ہمارے نبی کا حکم ہے کہیں اہل کتاب آ جائیں تو ان کے احترام میں کمی نہ کرنا۔ ہائے ہائے، شرم نہیں آئی ان کو، اہل کتاب کا اتنا احترام، مالکوں کے لیے اتنا۔ اللہ اکبر۔ بنوایا راستہ، تھوڑی دیر لمحے کے لیے جنگ رکی، دور سے آواز آ رہی ہے حال میں ناصر یا سرنا۔ ماں کہتی ہے بیٹا وہاں میرا دل گر رہا ہے، یہ آواز جانی پہچانی لگتی ہے، ذرا پتہ تو کرتا ہوں نے۔ وہاں نے گھوڑا دوڑایا، دیکھا قبضہ تلوار پہ ماتھا ہے، تشریف فرمائے مظلومی کی کیفیت میں قریب گیا، میرا سلام ہو آپ پر۔ آہستہ آہستہ رو کے کہتے ہیں وہاب آ گیا ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے آپ میرا نام بھی جانتے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں تیری خوش نصیب ماں قمر بھی آ گئی ہے۔ ہائے ہائے، ماں کو بھی جانتے ہیں، پھر سرکار نے اس کی بیوی کا بتایا تیری بیوی بھی کہتے ہیں آپ کون تعارف کرائے؟ فرماتے ہیں حسین ابن علی۔ حیران ہو کے کہتے ہیں آقا میں جب آیا تھا نا ادھر چوکی انچارج سے یہ کہا گیا تھا مسلمانوں کی جنگ ہے، آقا یہ تو آپ کے نانے کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ گریہ فرمانے لگے، وہاں سے گیا، سوچتا جا رہا ہے ایک بات جو ماں نے کہہ کے بھیجی تھی، سوچتا جا رہا ہے گلے میں اس کا پٹکا ہے، پٹکا زمین پہ بھی گر رہا ہے۔ ماں کو کہتے ہیں ماں مل گیا ہے وہ جس کو تلاش کرنے آئے تھے، لیکن ماں نشانیاں نہیں مل رہی۔ ماں نے کہا کیوں؟ ماں آپ نے کہا تھا جب وہ جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا قافلہ تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا وہ دیکھ مقتل پورا بھرا ہے، کوئی لاش کہاں ہے، کوئی لاش کا ٹکڑا کہاں ہے، بیٹا یہ ہے اس کا پورا قافلہ۔ ماں آپ نے دوسری بات کی تھی وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پردہ بھی تھے، مخدرات عصمت بھی تھی، شہزادیاں بھی تھیں، کیا یہ کلمہ گو محمد کی بیٹیوں کو احترام بھی نہیں کریں گے؟ ماں کہتی ہے جنہوں نے بھرے دربار میں محمد کی بیٹی کو واپس بھیج دیا۔ ماں نے کہا مجھے جلدی لے چلو، پہنچی سر بس ختم کرو بہت پڑ گیا، لے چلو۔ آئی سرکار وہاں کو جنگ کی اجازت۔ مولا فرماتے ہیں مہمان ہو تھکے ہوئے آئے ہو، تھوڑی دیر آرام کر، سلام ہو اس خاتون پر۔ آواز دے کے کہتے ہیں مولا ایسی حالت میں جو آپ کو دیکھے اور وہ بھی آرام کا سوچے اس پہ لعنت ہو۔
اس میں لعنت ہو ایسی حالت میں جو آپ کو دیکھ کے حرام کا سوچے. مولا اجازت دیجئے, مختصر کرو, ختم کرو, بات مل گئی اجازت. وہب جنگ میں, ادھر وہب جنگ میں, ادھر خیمے میں علی کی بیٹیوں نے ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر, میرا اللہ آخری مہمان ہے. جنگ کرتے 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 چھوڑ دیا, واقعہ بڑا طویل ہے. جنگ کرتے کرتے وہب کا ایک دایاں ہاتھ کٹ کے نیچے گیا. سلام ہو. وہب کی ماں پر آواز دے گی, کہتی کوئی بات نہیں, جوان لڑتے ہیں, بایاں ہاتھ ہے نا تیرا. اللہ اکبر, سلام ہو یار. بایاں ہاتھ بھی کٹ کے نیچے گرا, کہتے کوئی بات نہیں, ہمت کر, لڑائی میں کوتاہی نہ ہو. لڑائی جاری رکھی. ختم کرو یار بات. ایک وقت ایسا آیا جب ظالم نے ایسا تحفہ دیا, وہب زین سے زمین پہ آیا. سر کاٹا ظالموں نے, سر کاٹ کے ماں کی طرف پھینکا. اپنی گود میں لیتی ہے, گود میں لے کر آنکھوں سے ریت اور خون صاف کر کے کہتی ہے, وہب وہب تیرا شکریہ, تو نے مجھے محمد کی بیٹی کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیا. وہب تیرا شکریہ. روتی آنکھوں سے دعا مانگو, اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے, آ کے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. اللہم صلی علی